الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے عقائد، ان کے عبادات کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے رب العالمین نے۔ بہت سارے عقائد کے سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے اس وقفے میں آپ کے سامنے مشرکین کا وہ عقیدہ رکھنا آپ کے سامنے ہم چاہیں گے جس کو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو ان کو خشکی میں تری میں چلاتی ہے جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور بعد موافق کے مطابق کشتی ان کو لے کر کے چلتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک جب ایک تیز تند ہوا کا جھونکا آتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے یہی مشرکین ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، جس کو ہم پچھلے آڈیو ویڈیوز میں اپنے بیان کر چکے ہیں، کہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، یا یہ ہمارے سفارشی ہیں، لیکن جب سمندر میں مشکلات میں ان کی کشتی بھور میں پھنستی تھی تو یہ سارے وسیلے اور سارے سفارشی ان کو بھول کر کے خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تم لوگ سمندر میں مشکلوں میں پھنستے ہو تو جس کو تم پکارتے تھے اس کو بھول جاتے ہو صرف رب العالمین کے علاوہ، صرف اللہ کو پکارتے ہو، باقی سارے معبودوں کو تم اس وقت بھول جاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، یا اللہ کے یہاں پر ہماری درخواستیں پہنچانے والے ہیں، یہ ہمارے واسطے ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، لیکن جب مشکلوں میں پھنستے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ نے ذکر کیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب موجوں میں یہ پھنس جاتے ہیں، ان کی کشتیاں موجوں کے اوپر موج جب آ جاتی ہے تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی بات کا قرآن مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کفار کے ان عقیدے کو باطل قرار دیا گیا جو انہوں نے وسیلے، واسطے، سفارشی بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل قرار دیا اور حکم یہ دیا کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو یہ مشرکین خشکی میں جب ہوتے تھے تب یہ سارے بہانے بازیاں کرتے تھے، لیکن جب بے سہارا ہو جاتے تھے، کشتی میں جب ان کی کشتی پھنستی تھی سمندر میں، تو اس وقت خالص اللہ رب العزت کو یہ پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو یہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے سمندر میں، اس وقت یہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے جن کی عبادت کرتے تھے وہ جھوٹے خدا ہوتے تھے، ان کو الہ و معبود ہی حقیقت میں سمجھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مشکلوں میں جب پھنستے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ چیز بخوبی واقف ہو جا رہی ہے کہ جو مشرکین جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جن سے جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک وقت ایسا آتا تھا کہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، جس کا مطالبہ کیا گیا ان سے بھی اور ہم سے بھی، ہر انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، پکارے تو خالص اللہ کو، عبادت کرے تو خالص اللہ کی۔ وہی مطالبہ
ہم سے ہے وہ کفار مشرکین مشکلوں میں پھنستے تھے، اس وقت کرتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا حال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھیں گے کہ آج حالت یہ ہے کہ نماز کی ایک حالت ایسی ہے، سورۃ الفاتحہ کو جب وہ پڑھتے ہیں نماز میں تو ضرور اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر ہوتے ہیں تو پھر یا غوث المدد اور دم مدار بیڑا پار، یا علی المدد، اس طریقے کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی دعائیں کر رہے ہیں وسیلے اور واسطے کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پر دربار میں نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہی کفار مشرکین کا رویہ ہے۔ وہ کشتی میں سمندر میں ہوتے تھے، مشکلوں میں پھنستے تھے تو خالص اللہ کو پکار جاتے تھے، لیکن فرق یہ تھا آج کے مسلمانوں میں، نام نہاد مسلمانوں میں اور ان لوگوں میں، وہ سمجھ کر کے اللہ کو پکارتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمان آج نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، خالص اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے، خالص اللہ کی مدد کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ لیکن مسجد سے باہر جیسے ہی جاتا ہے وہ دیگر اپنے سفارشیوں کو، وسیلے اور وسائل اور واسطوں کو اور ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ تاکہ یہ بزرگ اللہ سے ہماری دعا، ہماری التجا جو ہے سنوائیں گے اور اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ جو مشرکین کو عقیدہ دیا گیا، جس کی طرف دعوت دی گئی، وہی آج کے وقتوں میں مسلمان اسی رویے پر چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے یہ وعدے کیے جن سے مجاہدہ رہا، وہ مشرکین بھی خالص اللہ کو کبھی کبھی پکارتے تھے۔ حالانکہ تصور یہ قائم کر دیا گیا ہے کہ مشرکین تو یوں ہی اسی قسم کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے کلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ لہذا آج ہم نے اس کلپ کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جن مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کہا، کفار کہا اور ان سے مجاہدہ رہا، ٹکراؤ رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خالص پکارا کرتے تھے کبھی کبھی۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔